بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ سبق میں حروف عاملہ در فعل مضارع کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے کہ فعل مضارع میں عمل کرنے والے حروف جس کی دو اقسام ہیں، حروف ناصبہ اور حروف جازمہ۔ پھر ان دونوں اقسام میں سے پہلی قسم حروف ناصبہ کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے کہ فعل مضارع میں جو حروف عمل کرتے ہیں تو اس کی چار قسمیں تھی، چار الفاظ تھے وہ ان، لن، کئی اور اذن۔ اب آج کے سبق میں ان کے بارے میں بتا رہے کہ اہل عرب ان کا استعمال کئی مواقع پر کرتے ہیں، کئی جگہوں پر ان کا استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ان وہاں لفظوں میں نظر نہیں آتا، بلکہ وہاں پر یہ ان مقدر ہوتا ہے، پوشیدہ ہوتا ہے، تو اس ان کو ان مقدرہ کہا جاتا ہے۔ مقدرہ جو کہ ظاہری لفظوں میں موجود نہ ہو بلکہ پوشیدہ ہو، تو اس کو ان مقدرہ کہا جاتا ہے۔ اب یہ مواقع کون سے ہیں تو یہاں پر کتاب میں دیکھیں فائدہ، ان 6 حروف کے بعد مقدر ہوتا ہے اور فعل مضارع کو نصب کرتا ہے، یعنی جو عمل جہاں پر ان لفظوں میں موجود ہو جو عمل کرتا تھا تو وہی عمل ان جب پوشیدہ ہو تب بھی وہی عمل کرے گا اور فعل مضارع کو نصب دے گا۔ پہلی جگہ ہے حتی، حتی جیسے مررت حتی ادخل البلد، دیکھیں یہاں پر حتی فعل مضارع پر داخل ہے۔ حتی آپ لوگ حروف جر میں پڑھ چکے تھے، حروف جر میں سے حتی، اور حروف جر کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ حروف جر اسم پر داخل ہوتے ہیں اور اسم کو جر دیتے ہیں، لیکن یہاں پر یہ حتی فعل پر داخل ہوا، تو جب حتی فعل پر داخل ہو تو اس حتی کے بعد بھی ان مقدر ہوگا، پوشیدہ ہوگا اور فعل مضارع کو نصب دے گا کہ حتی ادخل، ادخل لام پر جو نصب ہے فتحہ ہے، تو یہ حتی کی وجہ سے کہ حتی کے بعد ان مقدر ہوتا ہے۔ پھر ہے دوسری جگہ لام جہد، تو لام جہد اس لام کو کہتے ہیں جو لام حرف جر کی طرح ہی ہو، جو حرف جر کی طرح ہی مکسور ہو، لیکن یہ تب آتا ہے جب کہ اس لام سے پہلے کانا ہو اور اس کانا پر حرف نفی داخل ہو، تو یہ لام جہد، یہ لام اس نفی کی تاکید کے لیے آتا ہے، تو اس لام کے بعد بھی ان مقدر ہوگا، ان پوشیدہ ہوگا اور فعل مضارع کو جزم، فعل مضارع کو نصب دیتا ہے۔ جیسے ما کان اللہ لیعذبہم، اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دیتا، تو دیکھیں لام ہے، لام مکسور اور اس سے پہلے کانا بھی ہے اور کانا پر حرف نفی ما بھی داخل ہے، تو اس لام کے بعد یعذبہ، یعذبہ ہم نے پڑھا با پر فتحہ، یہ لام کے بعد ان مقدر ہونے کی وجہ سے۔ پھر ہے تیسری جگہ او، جو الا ان یا الا ان کے معنی میں ہو، او یہ حرف عطف کے لیے آتا ہے، تو اس او کے بعد بھی جو او فعل پر داخل ہو، فعل مضارع پر، اور وہاں پر وہ او الا ان کے معنی میں ہو یا الا ان کے معنی میں ہو، تو پھر ہم اس او کے بعد ان کو مقدر مانیں گے اور فعل مضارع کو نصب دیں گے۔ جیسے مثال میں دیکھیں لألزمنک، کہ میں ضرور بضرور تمہارے ساتھ چمٹا رہوں گا، او تعطینی حقی، یہاں تک کہ تم میرا حق مجھے ادا کر دو، تو او یہاں پر کس کے معنی میں ہوا؟ الا ان، کہ میں اس وقت تک تمہارے ساتھ لازم رہوں گا، تمہارے ساتھ چمٹا رہوں گا جب تک تم مجھے میرا حق ادا نہیں کرتی، تو یہ او الا ان کے معنی میں ہے۔ ای تفسیر کے لیے آتا ہے، یعنی اس پہلے جملے کا مطلب بتا رہے ای یعنی الا ان تعطینی حقی، تو یہاں پر اوپر تو مثال میں او لفظ موجود تھا، یہاں پر او کے بجائے الا ان لکھا کہ او یہاں پر کس معنی میں ہے؟ الا ان کے معنی میں ہے، اور تعطیہ فعل مضارع کو نصب دیا۔ پھر ہے چوتھی جگہ واو صرف، واو صرف یہ اس واو کو کہتے ہیں کہ جو چیز معطوف علیہ پر داخل ہو وہ اس واو کے مدخول پر داخل نہ ہو سکے، جیسے شعر میں موجود ہے لا تنہا عن خلق وتأتی مثلہ عار علیک اذا فعلت عظیم۔ اب دیکھیں اس شعر میں واو صرف
واو صرف اس کا مدخول واو صرف داخل ہے تأتیہ پر، اس کا مدخول کیا ہے؟ تأتیہ مثلہ، تو اس تأتیہ مثلہ پر لا تنہا کی لا داخل نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس صورت میں پھر معنی غلط ہو جائے گا، کیونکہ اصل میں اس شعر کا معنی کیا ہے کہ جس برے کام کو تم خود کرتے ہو اس سے دوسرے کو مت روکو، عار علیہ کا، یہ بہت ہی شرم کی بات ہوگی، اذا فعلت عظیم، جب تم اس طرح کرو گے۔ تو لا تنہا عن خلق، اس تنہا پر جو لا داخل ہے یہ لا ہم تأتیہ پر داخل نہیں کر سکتے، یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ لا اس تأتیہ پر بھی داخل ہوگی کہ نہ تو تم لوگوں کو منع کرو برے کاموں سے اور نہ خود ان کے پاس۔ وتأتیہ مثلہ، تأتیہ مثلہ حقیقتاً یعنی شعر کا معنی تو یہی ہے کہ جس برے کام کو تم خود کرتے ہو اس برے کاموں سے تم لوگوں کو منع نہ کرو۔ یہاں پر یہ واو تأتیہ پر داخل نہیں، لہٰذا اس واو کے بعد بھی ان مقدر ہوگا اور فعل مضارع کو نصب دے گا۔ پھر ہے پانچویں جگہ لام کئی، جیسے اسلمت لادخل الجنت، میں اسلام لائے تاکہ جنت میں داخل ہو جاؤں، کئی یعنی وجہ بیان کرنے کے لیے، علت بیان کرنے کے لیے جو لام ہو تو اسے لام کئی کہتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی اسلام نے جو اسلام ماقبل میں اسلام لانے کا ذکر تھا اس کی علت، اس کی وجہ بیان کر دی کہ وہ وجہ کیا ہے؟ جنت میں داخل ہونا۔ پھر ہے فا جو چے چیز کے جواب میں ہو، یعنی ان جو چے جگہ مقدر ہوتا ہے اس چے جگہوں میں سے چھٹی جگہ وہ بھی جو چے چیز کے جواب میں ہو، امر، نہیں، نفی، استفہام، تمنی اور عرض۔ تو یہ چھ اقسام جملہ انشائیہ کی اقسام ہے اور انشاء میں چونکہ طلب ہوتا ہے، مطلب یہ کہ جب بھی جملہ انشائیہ کوئی بولے تو مخاطب سے طلب کی جاتی ہے کوئی چیز، تو پھر اس طلب کے جواب میں یعنی اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے تو اس نتیجے پر فا لگائی جاتی ہے، تو اس فا کے بعد بھی جو لفظ جو فعل آئے گا اس سے پہلے ان مقدر ہوگا اور اس فعل کو نصب دے گا۔ جیسے نمبر 1 امر، جیسے زرنی، اب امر انشاء کی اقسام میں سے ہے، کسی چیز کا حکم دینا، زرنی تم میری زیارت کرو، تم مجھ سے ملو، فاکرمک تاکہ میں تمہارا اکرام کروں، تو یہ فا زرنی امر کے جواب میں ہے تو اس کے بعد بھی ان مقدر ہوگا۔ پھر ہے نہیں، جیسے لا تشتمنی تم مجھے برا بلا نہ کہو، فاوہینک ورنہ میں تمہاری توہین کروں گا، تو اس فا کے بعد بھی اوہینا فعل مضارع کو نصب دیا گیا ان مقدر ہونے کی وجہ سے۔ پھر ہے تیسری جگہ نفی، نہیں جیسے نہیں نفی، جیسے ما تأتینا فتحدثنا تم ہمارے پاس کیوں نہیں آتے، فتحدثنا کہ ہم تمہارے ساتھ باتیں کریں، تو یہاں پر بھی یہ نفی کے جواب میں ہے تو فا کے بعد ان مقدر ہوگا۔ پھر ہے چوتھی جگہ استفہام، جیسے این بیتک تمہارا گھر کہاں ہے، فازورک کہ میں تمہاری زیارت کروں، تو یہاں پر بھی فا کے بعد ان مقدر اور فعل مضارع کو نصب دیا ازورا۔ پھر ہے تمنی، جیسے لیت لی مالن کاش میرے پاس مال ہوتا، فانفق منہ بس میں اس میں سے خرچ کرتا، تو یہ فا بھی تمنی کے جواب میں ہے جو کہ انشاء کی قسم ہے اور اس کے بعد بھی ان مقدر ہو کر انفق کو نصب دیا گیا۔ پھر چھٹی قسم عارض، جیسے اللہ تنزل بنا فتصیب خیرا تم ہمارے پاس کیوں نہیں آتے کہ تم بھلائی کو پہنچو، تو یہاں پر عارض بھی چونکہ انشاء کی قسم ہے تو اس کے جواب میں فا جب لائے تو اس فا کے بعد بھی ان مقدر ہو کر فعل مضارع کو نصب دے گا۔ تو یہ تمام جگہ وہ تھی جہاں پر ان مقدر ہوگا اور مقدر ہو کر فعل مضارع کو نصب دیتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر لکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔